بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑھی، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ اور اچھی چمڑی، کیونکہ مجھ سے لوگ کوڑھ کی وجہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور چمڑی بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، عمدہ بال اور موجودہ عیب میرا ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہا، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس دے دی۔ پھر پوچھا، کس طرح کا مال تم کو پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں، اونٹنی، گائے اور بکری کے بچے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا دوبارہ امتحان لینے کا فیصلہ کیا تو دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی شکل میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین اور فقیر آدمی ہوں۔ سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو پورا کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا، میرے ذمہ حقوق اور بہت سے ہیں۔ فرشتہ نے کہا، غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ کیا تم کوڑھ کی بیماری میں مبتلا نہیں تھے جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تھے؟ تم ایک فقیر اور کلاش تھے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کیں۔ اس نے کہا، یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی اور اس نے بھی وہی کوڑی والا جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد اپنی اسی پہلی صورت میں فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس دی، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا، میں واقعی اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، اللہ کی قسم
جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز روک نہیں سکتا۔ فرشتے نے کہا، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ چنانچہ اس کے مال میں برکت ہوئی اور پہلے دونوں پہلے جیسے ہو گئے۔ تو محترم ناظرین، یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے تو انسان اپنی اصلیت بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو بھول جاتا ہے، اور اپنے اس مال کو اپنی محنت کی کمائی کا صلہ سمجھتا ہے، حالانکہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مال سے غریبوں کا حق ضرور ادا کرنا چاہیے، اور اپنے مال سے زکوٰۃ اور دوسرے غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ کام کرنے چاہیے، ان پر مال خرچ کرنا چاہیے، نیک کاموں پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے، چونکہ یہ مال وہی کام آئے گا جو اللہ کے راستہ میں خرچ کیا ہوگا، ورنہ تو اگر آج موت آ گئی تو جتنا مال پڑا ہے اس سے جو لواحقین ہیں وہی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔